सामने आज से गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है और अब आ गया हूँ तो मुसलसल आपको 4-5 दिन बर्दाश्त नहीं करना है। बहरहाल थोड़ा सा अगर साथ देते रहेंगे तो कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द बात तमाम हो जाए। मैं बुज़ुर्गों के लिए पढ़ता नहीं हूँ, उनकी दुआएं लेने आता हूँ, पढ़ता अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए हूँ। बुज़ुर्ग जब हाथ उठाते हैं तो ये हमारे लिए सनद होती है और जब हमारे हमसिन कमसिन भाई साथ देते हैं तो ये हमारा एक साथ होता है, दिल को क़ुव्वत मिलती है। अब सबके साथ इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। व तसव्वुक़ के नाले में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इसी आयत मुबारका के ज़ैल में गुफ्तगू आपसे करनी है और उन्वान तो कामरान भाई ने बता ही दिया है आपको, उन्वान तो आप तक पहुँच ही चुका है। बस इसी के ज़ैल में कोशिश करूँगा कि चंद बातें आपके खिदमत में बतसद्दुक़ के नाले में 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ की जाएँ। कुछ बातें आपके साथ की मगर सख्त ज़रूरत है, आप साथ देते रहिएगा ताकि हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके साथ चलता रहूँ। इरशाद हुआ वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कुरान का ऐलान है। ये आयत एक है मगर इसमें बातें 2 हैं। इरशाद हुआ वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ और बातिल को आपस में मिलाना नहीं, हक़ और बातिल को मखलूत ना करना, मिक्स ना करना, मिलाना नहीं। व तक्तुमुल हक़ अंतुम तालमून, और जिस हक़ को जान चुके हो तो जानते हुए छुपाना नहीं। ये 2 बातें इस आयत मुबारका में हैं। एक तो ये है कि हक़ को बातिल मिलने ना पाए, दूसरे जिस हक़ को जान चुके हो वो छुपने ना पाए। यही 2 बातें कुरान इस आयत में ऐलान हो रहा है, अल्लाह ऐलान कर रहा है। हक़ को बातिल मिलाना नहीं, जानते हुए हक़ को छुपाना नहीं। ये तो तर्जुमा था ज़ाहिरी, जो आप कुरान पढ़ते हैं तो इस तर्जुमे को भी मुलाहिज़ा करते हैं। बस अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ हो जाएं, जुड़ जाएं, थोड़ा मिल के अगर बैठ जाएं आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। और नमाज जमात का कानून भी यही है और ये नमाज इश्क़ हुसैन हो रही है, इसमें भी थोड़ा आप मिल के बैठ जाइए, एक सलावात पढ़ते हुए आ जाइए। और देखिए थोड़ा सा आप हमारा साथ देते रहिए, बोलते रहिएगा, इसलिए कि गुफ्तगू का लुत्फ़ ही तभी है जब दोनों बोलने वाले हों। गुफ्तगू आप किसी गूंगे से नहीं करते हैं, गुफ्तगू हमेशा बोलने वालों से की जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, ये नहीं सुना होगा दीवारों की ज़बान होती है। वो सुनने की सलाहियत है, उसके पास बोलने की सलाहियत नहीं है। आप थोड़ा सा हमारे साथ रहिएगा ताकि मैं आप तक वो बातें पहुंचा सकूं जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, अगर शहज़ादी ने चाहा तो कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा। हक़ और बातिल आपस में मिलाना नहीं, और जिस हक़ को जान चुके हो उसे छुपाना नहीं। इसका मतलब ये है कि हक़ को हक़ रहने दिया जाए, बातिल को बातिल रहने दिया जाए, और जो हक़ पहुंच चुका है वो लोगों को बताया जाए, छुपाया ना जाए। वो लोगों पर जाहिर किया जाए, अपने ही तक न रखा जाए। गौर कर रहे हैं आप, अपने ही तक न रखा जाए। अब मैं यही से आगाज कर रहा हूँ एक जुमले के जरिए कि आप यहाँ किसी बच्चे को पकड़िए और उससे पूछिए, शिया बच्चे को पकड़िए किसी और उससे पूछिए, किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछिए तुम हक पे हो, अली वाले हक पे हैं, वो क्या जवाब देगा? वो आवाज देगा हाँ हम अली वाले हक पे हैं, हम अली वाले ही तो हक पे हैं। और कहते हैं हम अली वाले हक पे हैं। उससे पलट के दूसरा सवाल कर लीजिए, दुश्मने अली हक पे है या बातिल? क्या जवाब मिलेगा? आवाज आएगी कि दुश्मने अली बातिल। लीजिए, एक बच्चे ने भी फैसला कर दिया कि हम हक पा है, दुश्मने अली बातिल। अब कुरान कह रहा है कि हक और बातिल को आपस में मिलाना नहीं। मतलब क्या ऐलान किया जा रहा है? अली वालों को दुश्मने अली से कभी मिलाना नहीं।
کیونکہ حق اور باطل مکس ہو جائے گا، حق و باطل مکس ہو جائے گا. غور کیجئے گا، مجھے ایک منزل تک آنا ہے، تھوڑا ساتھ دیجئے گا. حق و باطل مکس ہو جائے گا، حق کو حق رہنے دیا جائے، باطل کو باطل رہنے دیا جائے. جس حق کو جان چکے ہو اسے چھپانا نہیں. کیا مطلب؟ اگر غدیر پہنچ چکی ہے تو اب چھپانا نہیں، اگر بدعت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو اب چھپانا نہیں، خلافت کس کا حق ہے پتہ چل چکا ہے تو چھپانا نہیں. حق چھپایا نہیں جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اب یہ تو تمہیدی گفتگو ہو گئی. اب میں باقاعدہ شروع کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ بات اگر آگے بڑھے گی اور ساتھ رہیں گے تو منزل تک پہنچ جائے گی. اب دیکھیں، ہم سب کہلاتے ہیں شیعہ. یہیں سے شروع ہو رہی بات. ہم سب کہلاتے ہیں شیعہ. کس بنیاد پر شیعہ کہلاتے ہیں؟ پہلے میں آج چونکہ تمہیدی گفتگو بھی ہے تو بات حق ہی کی کر رہا ہوں، میں متوجہ رہیے گا، نتیجے میں پیش کروں گا کہ ہم سب کہلاتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے کہلاتے ہیں شیعہ. تو شیعہ کس بنیاد پر کہلاتے ہیں؟ دیکھیں، شیعوں کی پہچانیں بہت ساری ہیں. ہم فضائل کا اقرار کرتے ہیں، یہ بھی شیعت کی پہچان ہے. ہم فضائل تسلیم کرتے ہیں، شیعت کی پہچان ہے. فضائل مانتے ہیں، شیعت کی پہچان ہے. مگر یہ پہچان شیعت کی ضرور ہے، مگر خالی یہی پہچان نہیں ہے، اس سے اہم پہچان کوئی اور ہے. اب دیکھتا ہوں آپ جڑے کہ نہیں جڑے. اس سے اہم پہچان کوئی اور ہے. اس لیے کہ اگر فضیلت کی بات کی جائے تو فضیلت خالی ہم نہیں مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں. میں تھوڑا سا جڑے ہیں نا. فضیلت فضائل مولا علی کے یا مولا یا اہل بیت رسالت کے خالی ہم نہیں مانتے ہیں، یہ تو غیر بھی مانتے ہوئے نظر آئے. بھائی مشکل کشا ہم مانتے ہیں تو مشکل کشا غیر بھی مانتے ہوئے نظر آئے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اگر مشکل کشا نہ مانتے ہوتے تو کبھی ایک زبان سے 70 بار آواز نہ آتی. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو بھائی فضائل تو مان رہے ہیں، فضائل تو مان رہے ہیں. اچھا چلیے میں اور آگے بڑھتا ہوں. یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ سب دیکھتے رہتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں، نہ جانے کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ممبروں سے آتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. مگر فضائل بیان کر رہے ہیں پھر بھی شیعہ نہیں ہے. فضائل کا اقرار کر رہے ہیں پھر بھی شیعہ نہیں ہے. ہم سب شیعہ ہیں نا. بات دیکھیں، میں آپ تک ایک نئے طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. اگر شہزادی نے اہل بیت پیغمبر نے چاہا تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے کی. غور کیجئے گا. بھائی آپ بتائیے، ہم سب شیعہ کہلاتے ہیں کس بنیاد پر؟ اگر فضائل کی بنیاد لی جائے تو فضائل تو مان رہے ہیں وہ بھی، مگر شیعہ نہیں. فضائل پڑھ رہے ہیں مگر شیعہ نہیں. اچھا چلیے زبانی کی کیا بات کی جائے. کوكب درگی پوری فضائل کی لکھی ہوئی کتاب مگر لکھنے والا غیر شیعہ. ینال المودت پوری فضائل پہ لکھی ہوئی کتاب، لکھنے والا غیر شیعہ. فرائض السنتین لکھی ہوئی پوری فضائل پر مگر لکھنے والا غیر شیعہ. آپ بتائیے، اتنی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں مگر شیعہ نہیں ہے. اچھا چلیے میں چھوٹے چھوٹوں کی کیا بات کروں. امام شافعی کی بات کروں. تھوڑا سا جاگیے نا، صلوات تو بڑے محمد والے محمد. دیکھیے میں یہاں کے مزاج سے واقف ہوں اور آپ بھی مزاج سے واقف ہیں تقریباً. آپ اگر چاہیں گے تو خطیب پڑھتا ہے نا، سامعین پڑھوا لیتے ہیں خطیب سے. وہ جو نہیں بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ کے جاتا ہے اگر سامعین چاہ جاتے ہیں. دیکھیے آپ اگر ساتھ دیں گے تو وہ باتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ میں بہت پہلے، شاید پہلا سال تھا میرا تب میں نے یہ بات کہی تھی، مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پڑ رہی ہے تو میں کہوں اس بات کو کہ دیکھیے یہ کہہ کے جو بہکا دیا گیا ہے ہمارے ہمسن کمسن بھائیوں کو کہ یہ علماء خطبہ ذاکرین یہ سب آتے ہی ہیں واہ سبحان اللہ داد و تحسین کے لیے. یہ شعراء ذاکرین خطبہ علماء یہ سب داد ہی کے لیے تو آتے ہیں. ان کو داد دیجیے، داد لے کے چلے جائیں گے. دیکھیے میں نے پہلے ہی بیٹھ کے جملہ کہا تھا کہ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اس بات میں اپنے بزرگوں کو ضرور شامل کروں گا. اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، زیادہ خطیبوں کو سن چکے ہیں، تو اس لیے میں ان کو ضرور شامل کروں گا اس بات میں. اب آپ بتائیے کہ جو یہ کہہ کے بہکایا جا رہا ہے کہ علماء خطبہ ذاکرین یہ داد و تحسین کے لیے آتے ہیں. بتائیے آپ لوگوں نے کتنے خطیبوں کو سنا ہے آج تک کسی خطیب کو داد دی ہے؟ کسی ذاکر کو، کسی شاعر کو؟
کسی عالم کو دعوت دی ہے؟ ارے بھائی تھوڑا ساتھ ہو جائے نا، بتائیے کسی شاعر کو دعوت دی ہے؟ اگر بھائی شاعر ہی کو دعوت دیتے ہیں تو جہاں شاعر مارکیٹ میں نظر آئے دعوت دینا شروع کر دیجیے۔ اگر خطیب ہی کو دعوت دیتے ہیں تو جیسے ہی دروازے پہ نظر آئے نعرے لگانا شروع کر دیجیے۔ اگر عالم ہی کو دعوت دیتے ہیں جیسے ہی محراب میں نظر آئے دعوت دینا شروع کر دیجیے۔ اگر بھائی آپ عالم خطیب شاعر کو ہی دعوت دے رہے ہیں تو جہاں نظر آئے وہ عالم ہے، جہاں نظر آئے شاعر ہے، تو بھائی آپ بتائیے دعوت پھر وہاں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اچھا چلیے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں تو میں اپنی مثال سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا نام ہے تنویر عباس، اتنی مجلسیں سن چکے ہیں آپ پہلے بھی اور آج بھی سن رہے ہیں، آپ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بولے نہیں۔ آپ بتائیے ایک بار بھی مجھے دعوت دیا آپ نے؟ کسی ایک نے بھی ایک بار کہا سبحان التنویر؟ کے لیے تھوڑا ساتھ ہو جائیے نا، ایک بار بھی کسی نے کہا سبحان التنویر؟ کسی نے نہیں کہا۔ اچھا چلیے میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میری نثار کیا، مجھے ہٹائیے کنارے، میں ابھی شروع کروں مولا علی۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ میں پڑھ چکا ہوں لیکن آج ضرورت دیکھ کے پھر پڑھ رہا ہوں۔ میں شروع کروں ابھی مولا علی کے فضائل، میں کہوں علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر ہنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر مقبول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی مسجد کی زینت، علی منبر کی زینت، علی سدرۃ المنتہی کی زینت، علی عرش معلیٰ کی زینت، علی کعبہ کوثین کی زینت، علی دوش پیغمبر کی زینت، علی عرش کی زینت، علی فرش کی زینت۔ غور کریں آپ بتائیے، میں مولا علی کا قصیدہ سنا رہا تھا، میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں، مجھے کنارے ہٹائیے، لیکن میں قصیدہ علی کا سنا رہا تھا۔ کسی ایک نے بھی مولا علی کو دعوت دی؟ کسی ایک نے کہا سبحان علی؟ ارے بھائی خدا کے لیے تھوڑا ساتھ ہوئیے نا، کسی ایک نے کہا سبحان علی؟ بھائی میری اوقات نہیں تھی، مجھے کنارے ہٹائیے، لیکن مولا علی کا قصیدہ سن رہے تھے تو کسی ایک نے مولا علی کو دعوت دی؟ کسی ایک نے کہا سبحان علی؟ نہیں، بلکہ میں علی کا قصیدہ سنا رہا تھا، علی کل ایمان، علی شایان شان، علی وارث قرآن۔ میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تو بدعت کے نام پر بہکاتے کیوں ہو؟ اور فرش اعلیٰ سے سبق لے کے جاؤ، فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے سنتے علی علی ہے، کرتے اللہ اللہ ہے۔ توحید ہی پرست تو یہاں آتے ہیں، ہم سے بڑا توحید پرست کون ہوگا؟ اب بزرگوں سے دعاؤں کے لیے پھر یہ جملہ آ گیا ہے تو بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اور شاید یہاں پہ یہ پہلی بار جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ بھائی ہم سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ یہ عزادار، یہ جو علی والے ہیں، ان سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے، بزرگوں سے خاص دعا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون پہنچے گا کون نہیں، ان سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے غیرے سے توحید نہیں لیے، جناب ابو طالب سے توحید لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامات تمہارے محمد ہے، یا اللہ۔ ان کے دروازے سے توحید لی، بہت کرنا ہے جناب ابو طالب سے در سے توحید سبق سیکھا جس کو دنیا کافی سمجھ۔ اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کیونکہ دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم علی والوں نے توحید لی ہے، اسی لیے توحید لی ہے ان سے تاکہ ہمارے یہاں پیروں والا خدا نہ ہو، ہمارے یہاں پیر جہنم میں ڈالنے والا خدا نہ ہو، ہمارے یہاں کرسی پر بیٹھنے والا خدا نہ ہو، اور بیٹھ کے کرسی توڑ لانے والا خدا نہ ہو۔ سلامات تو بڑے محمد
जनाब अबू तालिब से। अब फिर जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, बात आ गई है, बात से बात निकल रही है तो मैं क्या करूँ, फिर जुमला अर्ज करूँ। देखिए मेरे अजीजों, जनाब अबू तालिब ने खाली तौहीद दीन सिखाई नहीं है। देखता हूँ ये जुमला किस तक पहुंचेगा। जनाब अबू तालिब ने खाली तौहीद सिखाई नहीं है, सिखाने के साथ साथ दलील तौहीद गोद में पाल के भी दी है। दलील तौहीद गोद में, नौजवान भाइयों मेरे साथ हो जाए, दलील तौहीद पाल के दी। आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा दावा, आप बताइए रसूल खुदा हुज्जतुल्लाह है कि नहीं है? हुज्जतुल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह की दलील। अली हुज्जतुल्लाह है कि नहीं है? क्या मतलब हुआ? अल्लाह की दलील। इसका मतलब दो दलीलें जनाब अबू तालिब ने पाल के दी हैं। अल्लाह की तौहीद की दो दलीलें जनाब अबू तालिब ने दी है। ऐसा दुनिया उसके लिए कह रही है कि कलमा नहीं पढ़ा, जिसने दो कलमे गोद में पाले हो, उसके लिए कह कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा, हुज्जतुल्लाह अल्लाह की दलील 12 हमारे 14 हमारे लिए हुज्जत है ना। नबी हुज्जत है, इमाम हमारे लिए हुज्जत है। हुज्जत अल्लाह की दलील। बहुत आसान ज़बान में समझाऊंगा ताकि बच्चे भी समझे। हुज्जतुल्लाह, हमने कहा अल्लाह है, किसी ने कहा क्या दलील है, हमने कहा हुज्जतुल्लाह। कैसे आसान ज़बान कहां से लाऊं? गौर कर रहे हैं, अल्लाह है का क्या दलील? का मौला अली दलील है, अल्लाह है, क्योंकि खुद ही हुज्जतुल्लाह है। इमाम हसन दलील है कि अल्लाह है, इमाम हुसैन दलील है कि अल्लाह है, इनका होना ही दलील है कि अल्लाह है। और नहीं बता रहा, इनका होना ही दलील है कि अल्लाह है। इमाम हसन हुज्जतुल्लाह है ना, अल्लाह है। हमने कहा अल्लाह है का क्या दलील है? देखता हूँ जुमला पे पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। बुजुर्गों से खास दुआएं चाहता हूँ। हमने कहा अल्लाह है, किसी ने पूछा क्या दलील? का अली दलील, हसन दलील, हुसैन दलील, ज़ैनुल दलील, मोहम्मद बाकी दलील, जाफर सादिक दलील, मूसा कासिम दलील, अली रज़ा दलील। गौर कर रहे मेरे जी, तो आगे कर ले जाइए। दलील 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 अल्लाह है, ये 12 दलील। अब आपको और आगे ले चलूं। आज 11वें इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व जद्दतुना फातिमा हुज्जतु अलैना। आवाज़ी हम 12 के 12 तमाम मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है, और हमारी दादी फातिमा हम इमामों पर अल्लाह की हुज्जत है। हमारी दादी फातिमा हम इमामों का हुज्जत है। क्या मतलब हुआ? हमसे कोई पूछेगा, अब आहिस्ते से जुमला कहूंगा, हमसे कोई पूछेगा अल्लाह है, हमने कहा है, क्या दलील? अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल मोहम्मद बाकी, आखिर तक दलील है कि अल्लाह है। अगर इमामों से कोई पूछेगा अल्लाह है, कहाँ है, तो क्या दलील? फातिमा, अज़रा, ज़हरा, बतूल, सैयदा। जिसे दलील के तौर पर पेश कर रहे हो, इमामत जिसे दलील के तौर पर पेश करे उसे फातिमा कहते हैं। जिसे इमामत दलील बनाए उसे फातिमा कहते हैं। अब अगर फातिमा ही से कोई गवाह मांगने लगे तो क्या वो मुसलमान होगा? अल्लाह। अब सुनिएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, जो बात से बात निकली शाफई जैसे, तो मैं छोटे छोटे की बात कर रहा था कि इन्होंने मिंबर से आके फदाइल माने और फदाइल पढ़े, इन्होंने फदाइल लिखे, यही बात हो रही थी ना। शाफई ने मेरे मौला की शान में बहुत लंबा चौड़ा कसीदा कहा, मुतवज्जे है ना, बहुत लंबा चौड़ा। देखिए मेरा मिजाज है कि अगर आप साथ देते रहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ता। कभी कभी मजमा ये सोच के नहीं बोलता कि अगर बोलेंगे तो मौलाना की 1.5 घंटा ना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे तो बहुत जल्दी बात तमाम हो जाएगी।
1.5 घंटा तभी होती है मजलिस जब आप नहीं बोलते हैं। तब खतीब सोचता है कि अच्छा इस नुक्ते पे नहीं बोले, चलो ये वाला पढ़ के देखो शायद आप बोल देंगे। बुलवाने के चक्कर में 1.5 घंटे हो जाती है। आप तो बहरहाल सब यहाँ सुनने ही वाले लोग बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा साथ देते रहिएगा ताकि वो बातें मैं उसी अंदाज से पहुँचा सकूँ कि जिस अंदाज में पहुँचाना चाहिए। आप थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। तो शाफई ने लंबा चौड़ा मौला की शान में कसीदा, एक जुमला कहो, उनके इमाम ने हमारे इमाम की शान में एक कसीदा कहा। अरे यहाँ तो सब अपने बैठे हुए हैं, आप भी तायीद ना करेंगे तो कहाँ तायीद लेने जाए। हाँ, शान में कसीदा कहा। अच्छा देखिए, हक बयान तो हो गया, हक तो बयान हो गया। जब कोई गैर कसीदा पढ़ने लगे तो वो भी मान रहा है अंदर ही अंदर, बन मैं जरूर गया हूँ है यही। अब भाई देखिए, शाफई ने बहुत लंबा चौड़ा कसीदा था। और आज जैसे पहले के कसीदे नहीं होते थे भाई, आज तो 22 शेर, ज्यादा से ज्यादा 24 शेर किसी ने कह दिए तो कह दिए, वरना 12 शेर, 14 शेर, 7 शेर, 11 शेर, ऐसे कसीदा तमाम हो जाता है। पहले के अशार होते थे 150, 250, 250, 300। हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, आज आपको मिल जाएगी। मीरानीस की जिल्दें उठाइए मरसियों की, 150 शेर, 150 बंद। और अगर शेरों के हिसाब से कहेंगे तो एक बंद में 3 शेर। अगर शेरों के हिसाब में लेंगे तो एक बंद में 3 शेर है, क्योंकि बंद होता है भाई, बंद ये 6 मिसरे उसमें होते हैं। अब उसको 3 शेर तो हो गए ना। अगर आप शेर के हिसाब से लेंगे 150 बंद, 250 बंद, 250 बंद। और ऐसा नहीं है कि वो खाली कहते थे, पढ़ते नहीं थे, नहीं पढ़ते थे। अब जब पढ़ के उतरते थे तो मजमा कहता हुआ निकलता था, अभी दिल नहीं भरा। अभी दिल नहीं भरा, दिल चाहते थे और पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, दिल नहीं भरा अभी। अब आप सोचिए, आज का जमाना तो ये आ गया है कि कोई शायर खाली आके मिंबर से कह दे कि एक मतला और 149 शेर समाज फरमाइए, तो अज़ा खाने के मालिक भी उसे चाबी देंगे और कहेंगे जब जाने लगिएगा तो बंद करके चाबी घर दे दीजिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा मेरे अजीज़ों, मैं खास मंजिल तक आपको लाना चाहता हूँ। तो अब सोचिए, शाफई ने इतना लंबा चौड़ा मेरे मौला की शान में कसीदा कहा। उनका इमाम आमादा है ना भाई। देखिए, मैं तमहीद बना रहा हूँ तो ज़ाहिर ना कीजिएगा खुदा के लिए। मैं बड़ी मेहनत से आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, बड़ी उम्मीदों के साथ। देखता हूँ उम्मीदों पे हमारे हमसिन कमसिन भाई पूरे उतर रहे हैं नहीं। बुजुर्गों से खास दुआएं चाहता हूँ, ये दुआएं दे देंगे काफी है। आप लोग साथ रहेंगे तो हौसला बढ़ जाएगा। गौर कीजिएगा, शाफई ने लंबा चौड़ा कसीदा कहा, लंबा चौड़ा कसीदा कहा मेरे मौला की शान में। मैं शाफई की बात कर रहा हूँ। शाफई ने बहुत लंबा चौड़ा अली की शान में कसीदा कहा कि मौला अली की शान ये, मौला अली की अजमत ये, मौला अली की फजीलत ये, वक़ार ये, बुलंदी ये, मर्तबा ये, पूरा लंबा चौड़ा कसीदा कहा। और कसीदा कहने के बाद अपनी आखिर में आके अपनी आजिज़ी का भी ऐलान कर रहे हैं। सुनिएगा, अब यहीं तक तो लाना था आपको। अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो मैंने अली की शान बयान की है, ये मैंने अपनी औकात के हिसाब से बयान की है, इनके मर्तबे के मुताबिक नहीं है। कीजिएगा, जहां तक मैं ला रहा हूं, ये जो मैंने बयान किया है, ये मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से बयान किया है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वरना इनके मर्तबे के मुताबिक नहीं है। मैं क्या जानूं अली क्या है, मैं क्या जानूं अली की अजमत क्या है, मैं क्या जानूं अली की शान क्या है, मैं क्या जानूं अली की फजीलत क्या है। न मैं नबी हूं, न मैं खुदा हूं। अली की शान नबी जाने या खुदा जाने। अब शाफई ने इंकिसारी और आजिज़ी का ऐलान तो कर दिया है, मगर शेर कैसे कहे थे कि जिसके बाद कहा कि मैं इनकी शान नहीं जानता।
کنجوس بدندہ ہے کہ ایسے شیر اور کہہ رہے ہیں میں کیا جانوں علی کا ہے، میں کیا جانوں علی کی شان کیا ہے، کیسے شیر؟ آواز دی لو ان المرتضی بدی محلہ لسان الناس درن سجد اللہ، آواز دی اگر شافعی کہتے ہیں اگر علی کی شان کو تمام لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے تو یہ پوری دنیا علی کے سامنے سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے۔ اگر علی کے مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے تو سب کے سب علی کے سامنے پیشانی خم کیے ہوئے نظر آئے، سجدے میں نظر آئے۔ دیکھیں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں، وہ یہ نہ کہے سجدہ کیسے۔ دیکھیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعبدی، ایک ہے تعظیمی۔ تعبدی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا لیکن تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، احتراماً سر جھکانا، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے سر جھکایا، جیسے فرشتوں نے آدم کے سامنے سر جھکایا۔ یہ تعظیم کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ احترام کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اور پتہ ہے چیزوں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی نا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو اب آپ آئیے، متوجہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی اگر علی کی عظمتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو لوگ سجدے میں نظر آئے، یہیں پر رکے نہیں، پھر کہتے میں کیا جانوں علی کیا ہے، میں کیا جانوں علی کیا ہے، میں کیا جانوں عظمت کیا ہے، میں کیا جانوں فضائل کیا ہے، میں کیا جانوں مناقب کیا، نہ میں نبی ہوں نہ میں خدا ہوں، میں جب کیا جانوں علی کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھا، شافعی کہہ رہے جہاں تک میں سمجھا ہوں تو اتنا ہی سمجھا کہ کفافی فضل مولانا علی وقوع شک بھی ہے انہ اللہ، علی کی شان میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ان پہ شک بھی ہوتا ہے تو یہی شک ہوتا ہے یہ بندہ ہے یا اللہ ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، میں شافعی کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، شک میں نہ پڑیے، آپ کی توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ بات بات میں مل جائے۔ جو یہ بات بات میں ہو جاتا ہے یہ تو اس سے فضائل کو وہاں ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، آپ کا اللہ اتنا چھوٹا ہے کہیں بھی مل جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی یہی اللہ ہے، ذرا ذرا سی فضیلتیں پڑھی گئی ہیں، آپ نے کہہ دیا اللہ سے ملا دیا۔ ارے آپ جب بھی فضیلت اہل بیت سنا کریں تو ایک جملہ ذہن میں رکھے، آپ سنا کریں آپ کی توحید محفوظ رہے گی۔ کیا وہ یہ جملہ بڑی سے بڑی فضیلت سن ڈالیں، یہ جملہ ذہن میں رکھے توحید محفوظ رہے گی کہ جب علی کی یہ شان ہے تو جسے علی سجدہ کر رہا ہے اس کا کیا مرتبہ ہوگا، توحید محفوظ رہے گی۔ جس کے سامنے علی سر جھکا رہا ہے وہ کیسا ہوگا جب علی کی یہ شان ہے، توحید محفوظ رہے گی، توحید باقی رہے گی۔ اس کے آج کے دور میں بھی ثبوت ملا، طاہر القادری کا نام تو سب نے سنا ہوگا، کبھی کبھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، کتابیں بھی بہت ساری ہیں، اپنے تو نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے علی اور یزید کے باب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سوال بھی کرنے والا کتنا ہے نا، کوئی ربط ہی ضبط نہیں سوال کا۔ ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے اگر پوچھتا علی اور آدم میں کیا فرق ہے،
علی اور نوح میں کیا فرق ہے، علی اور موسیٰ میں کیا فرق ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مانا جاتا ہے. کہہ رہا علی اور یزید کے باپ میں کیا فرق ہے، جس سے اس کی فکر پتہ چل رہی ہے کتنی چھوٹی فکر کا تھا. اور کر رہا ہے تو ٹالنے کی کوشش، جہاں زمین آسمان جتنا فرق ہے. ٹالیے نا، سچ بتائیے کیا فرق ہے. تو کہا فرق سننا ہی چاہتے ہو، کہا تو سنو، فرق بس اتنا ہی ہے. کہا کتنا فرق ہے، کہا سنو اتنا فرق ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو لوگ کہتے یہ اللہ ہے، اور اگر یزید کا باپ سجدہ نہ کرتا تو لوگ کہتے یہ کافر ہے. پہنچے ہی کہاں ہوں میں، ابھی تو شیعوں تک آئے ہی کہاں ہوں. ابھی تو میں غیر کی زبانی فضائل سنا رہا ہوں، غیر کی زبانی. دیکھیے یہ شافعی ہے. اب اہل زبان میری بات کی تائید ضرور کریں گے جو اس جملے کو سمجھے گا. شافعی ہیں جو کہہ رہے ہیں شک ہوتا ہے، اللہ ہے یا بندہ ہے. شافعی ہیں جنہیں شک ہوتا ہے. علی والے شک میں نہیں جیتے ہیں، علی والے یقین کے ساتھ علی کو علی مانتے ہیں. علی والے علی کو اللہ نہیں مانتے، یقین کے ساتھ علی کو علی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. علی کو علی مانتے ہیں. شافعی یہی پہ نہیں رکے. بہت مشہور اب یہ شعر ہے جو اسی قصیدے کا ہے، جو مکتے کی شکل رکھتا ہے. مکتے کی شکل میں انہوں نے کہا وَمَا دَرَ شَافَعِي وَلَيْسَ يَدْرِي علی ربہ ام ربہ اللہ. آواز شافعی مرتے مر گیا مگر نہ پہچان پایا کہ اس کا رب پالنے والا اللہ ہے یا علی ہے. شافعی کی زبانی سنا رہا ہوں. آپ بتائیے ایسے ایسے شعر کہے علی کی شان میں، مگر شافعی رہے شیعہ نہیں. بھائی یہی تو بیان کر رہا ہوں. شروع سے جو لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اب وہی باتیں میں بار بار دہراؤں گا تو نہیں. شیعہ نہیں کہلائے. کیوں؟ میں آ گیا نتیجے پر. کیوں نہیں؟ میں نے بہت سارے حوالے دیے نا. لوگوں نے کتابیں لکھی فضائل کی مگر شیعہ نہیں. منبر پہ آ کے فضائل بیان کیے مگر شیعہ نہیں. قصیدے کہے مگر شیعہ نہیں. پھر بھائی یہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ شیعہ کہتے ہیں حق ماننے والے کو. ارے نہیں پہنچی بات واضح کر رہا ہوں. حق ماننے والے کو کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی آپ دیکھیے بہت غور سے سنیے گا. نبی صادق ہے یہ فضیلت ہے، نبی امین ہے یہ فضیلت ہے، نبی طیب ہے یہ فضیلت ہے، نبی طاہر ہے یہ فضیلت ہے. لیکن نبی اللہ کے رسول ہے یہ ان کا حق ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد والے. علی کل ایمان فضیلت، مرد میدان فضیلت، شوہر بطول فضیلت، داماد رسول فضیلت، مگر خلیفۃ بلا فاصل یہ ان کا حق ہے. ولایات یہ ان کا حق ہے. فاطمہ، بطول، عذرا، زہرا یہ فضیلت ہے. لیکن فدا ان کا حق ہے. شیعہ حق ماننے والے کو کہتے ہیں. اللہ کو کوئی جبار مانے، قہار مانے، رحمان مانے، رحیم مانے، تواب مانے، ہادی مانے، بادی مانے، اول مانے، آخر مانے، ظاہر مانے، باطن مانے، نبیل مانے، منیل مانے، دلیل مانے، حی مانے، متکلم مانے، صادق مانے، علیم مانے. سب مان لے مگر اللہ کو ایک ہی نہ مانے تو یہ ماننا کام آئے گا. نہیں، نبی کو کوئی صادق مانے، امین مانے، طیب مانے، طاہر مانے، مگر اللہ کا رسول ہی نہ مانے. علی کو کوئی فاتح خیبر مانے، غور کر رہا، نبی کا داماد مانے، زہرا کا شوہر مانے، حسین کا بابا مانے، لیکن بلا فضل خلیفہ ہی نہ مانے، اللہ کا ولی نہ مانے. ارے زہرا کو نبی کی بیٹی مانے، علی کی زوجہ مانے، حسین کی
ही न माने। शिया कहते हैं हक मानने वाले, गदीर हक है, ये शियत की पहचान है। फिदक हक है, ये शियत की पहचान है। खलीफत बिला फसल हक है, ये शियत की पहचान है। और कर रहे हैं अजीजों, ये शियत की पहचान है। बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ, ये शियत की पहचान है। हक मानना, आले मोहम्मद का हक क्या है? फजाइल की मंजिल हक मानने के बाद है, नमाज की मंजिल कलमा पढ़ने के बाद है, कलमा पढ़ने के पहले नहीं है। और कर रहे आप, एक इंसान मुसलमान ही नहीं है तो नमाज पढ़ने से फायदा थोड़ी है। वैसे ही अगर कोई अहले बैत के हक को नहीं मानता है तो इसी पे इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी कि इनके हक को पहचानना बहुत जरूरी है। अब हक है तीन तरह के, हक है तीन तरह। एक हक है बोलने वाला, एक हक है देने वाला, और एक हक है मानने वाला। ये हक तीन तरह के, एक हक बोलने वाला, एक हक देने वाला, एक हक मानने वाला। ये तीन तरह के हक। अब वाज़ेह करूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी तफसीर के बाद में बयान होगा। अभी कामरान साहब अशार पढ़ रहे थे, इतने कामयाब अशार पढ़े, हमारा मजमा कहता हुआ निकला, आज शायरी का हक अदा कर दिया। ये हक है बोलने वाला, कर रहे हैं, ये हक है बोलने वाला। एक हक है देने वाला, भाई पे भाई का क्या हक है, ये दिया जाएगा। पड़ोसी पे पड़ोसी का क्या हक है, ये दिया जाएगा। बच्चों पे वालिदैन का, वालिदैन पे बच्चों पे क्या हक है, ये दिया जाएगा। अज़ादार पे अज़ादार का क्या हक है, ये दिया जाएगा। मोमिनीन पे मोमिनीन का क्या हक है, ये दिया जाएगा। एक हक है मानने वाला, कुरान हक है, मानना है। जन्नत हक है, मानना है। कौसर हक है, मानना है। सलसबील हक है, मानना है। और गिलमान हक है, मानना है। मुनकिरों ने की, अरे मैं ज़ियारत आले यासीन के फिक्र सुना रहा हूँ, कर रहे हैं आप। मुनकिरों ने की हक मानना है। हश्र व नश्र हक मानना है। कब्र के सवाल व जवाब हक मानना है। तो हर हक, देखिए, एक हक बोलने वाला, एक हक देने वाला, एक हक मानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले, ये जो है हम अली वाले हर हक की अदायगी में बड़े पुख्ता हैं। देखता हूं मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, जो समझ गया होता वो इंशाअल्लाह ताईदन जरूर हाथ उठाएगा। हम अली वाले हर हक की अदायगी में बड़े पक्के हैं। हम अली वाले हर हकदार को उसका हक देते हैं, हर एक को उसका हक देते हैं। फिर कहूंगा, हम अली वाले हर एक का हक जरूर देते हैं, कोई कोताही नहीं करते। और हम तो अदायगी में इतने पक्के हैं कि हम खाली उनका हक नहीं देते जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम तो उनको भी उनका हक देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो पहुंच गया उसे सलाम है। हम तो उनको भी उनका हक देते हैं जिनसे हमारा कोई रास्ता नहीं। अरे जो सलवार के हकदार है उन पर सलवार पढ़ते हैं, जिनका हक लानत है हम उन पर लानत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह व तसद्दुक़ आलम जनाब सैयदा सलाम अलैहा बातें अर्ज करूँगा। बहुत सारी बातें मैं यही तक आऊँगा, क्योंकि ये अय्याम में ये जो चल रहे हैं ये शुरू हो गए, इन अय्याम में अगर हम यदा के कातिलों को जहन्नम में भी सुकून से रहने दें तो फिर शिया होने का क्या फायदा। सलावत पढ़े मोहम्मद। इसलिए कि वैसे तो जहन्नम में सुकून है ही नहीं, लेकिन इतने दिन से तो आदि तो हो गए होंगे, अब लानत करके उनको चैन नहीं लेने देना। ये अय्याम इसलिए कि पहचान है यही शियत की, खास बुनियाद है यही। और कर रहे हैं
خاص بنیاد ہے یہی، یہ جو ہم دشمن دہرہ پہ لعنت کرتے ہیں یہ بہت خاص بنیاد ہے. یہ میں عرض کروں گا آگے انشاءاللہ آگے منزلیں آئیں گی کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو میں آہستہ آہستہ اب ساری باتیں آج نہیں عرض ہو سکتی، میں آہستہ آہستہ تو زیارتوں میں بھی اسی لیے لفظ آیا ہے، جملہ آیا عارفاً بحق ہے، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرنے آنا. جب تک حق کی معرفت نہیں ہے، حق کی معرفت ان کا جو حق ہے نا، خلافت حق ہے، امامت حق ہے، ولایت حق ہے، فداء حق ہے، قدیر حق، یہ جو حق ہے نا معرفت رکھ کے آنا. اور زیارت سے پہلے آپ کو فکرہ ملے گا عارفاً بحق ہے، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آنا. دیکھیے عرفان ہی تو ہوتا ہے کہ جو فرق پیدا کرتا ہے، معرفت ہی تو ہوتی ہے جو فرق پیدا کرتا ہے. آپ بتائیے آپ زیارت کرنے جاتے ہیں کیا دیکھ کے آتے ہیں؟ زیارت دیکھنے ہی کو تو کہتے ہیں، زیارت دیکھنے ہی کو تو کہتے ہیں. کیا دیکھ کے آتے ہیں؟ اصل قبر. کتنے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے اصل قبر دیکھی؟ شاید کوئی نہ ہو. ہمارا اتنا اچھا مقدر کہاں، خدا نصیب کرے ہم لوگوں کو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اصل قبر کی زیارت نصیب ہو، دعا کر سکتے ہیں. مقدر والے ہوتے ہیں جو اصل قبر تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ ہم لوگ زری دیکھ کے چلے جاتے ہیں. زری دیکھ کتنا ثواب روایتوں میں 90 حج، 1000 حج بعض روایتوں میں ہے نا، کم سے کم 40 ہیں. ایسا ثواب جو گنبد کے نیچے پہنچ گیا دوبارہ تو نہیں ہوگی، خالی ہاتھ واپس ہی نہیں آئے گا. 40,000 فرشتے، بعض روایتوں میں 70,000 فرشتے گھر سے لے کے زیارت کرا کے چھوڑنے آتے ہیں. کیوں؟ آپ بتائیے. زری دیکھنے خالی جا رہے ہیں آپ تو خالی زری دیکھتے ہیں. یہ بتائیے 9 لاکھ جو ادھر تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے تو امام کا ڈائریکٹ چہرہ دیکھا. غور کر رہے ہیں، انہوں نے تو ڈائریکٹ امام کا چہرہ دیکھا تھا، امام کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. مگر وہ لعنتی آپ اللہ کی رحمتوں تلے دبے ہوئے، اتنی رحمتوں کا نزول کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ چہرہ دیکھ رہے تھے مگر معرفت نہیں تھی، حق نہیں پہچانتے تھے. آپ زری دیکھ کے آئے مگر حق پہچانتے ہیں. سارا معاملہ حق کے عرفان کا ہے، حق کی معرفت کا ہے. اگر حق کی معرفت ہے تو انسان کو ثواب ملے. معرفت حق، اور اسی معرفت حق کا نام ہے ایمان. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسی معرفت حق کا نام ہے. آل محمد سے تو معرفت حاصل کر لے یہی تو ایمان بن جاتا ہے. اسی کا نام ایمان ہے. ختم ہو گئی یہ بات، اسی کا نام. اب روایتیں گواہ ہیں، ایک نہیں کئی روایتیں میری نظروں میں ہیں. میں ساری تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، سب کا نچوڑ پڑھے دے رہا ہوں. جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، اس پر واجبات واجب ہو گئے، فرائض فرض ہو گئے. میں جملوں کی بات چاہتا ہوں. فرائض فرض ہو گئے، واجبات واجب ہو گئے، اس پہ اب سارے احکام لاگو ہو گئے. نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، نکاح طلاق سارے احکام جو اسلامی ہیں سب لاگو. لیکن ائمہ معصومین فرماتے ہیں ابھی جو بھی کرے گا ثواب نہیں ملے گا. لاگو سب ہو گئے، کرتے رہو، ابھی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ ابھی اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. ثواب اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے. ثواب ایمان کی بنیاد پر ہے. اور نبی فرما رہے یا علی حبو کا تقوی والایمان، اے علی آپ ہی کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے. آپ کی محبت تقوی بھی
بھی ہے اور ایمان. ایک نہیں کئی روایتیں اس ذیل میں بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب مومن. بلکہ صاحب نور الثقلین تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین میں یہ جملہ موجود ہے کہ نبی نے مولا علی کو دیکھتے ہی کہا یا علی انت الثواب، اے علی آپ ہی تو کل کے کل ثواب ہیں. اس کا مطلب جسے علی مل جائیں اسے ثواب مل گیا. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. بس ختم ہو گئی بات میرے عزیزو. باقی انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ کل سے ہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. یہ حق کا عرفان بہت ضروری ہے. جب تک حق نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ثواب نہیں ہے. نے بھی آپ کو مثال دے دی ہے نا. زیارتوں کے فکرے موجود ہیں عارفاً بحق کے، ان کے حق ہے. اور یہاں تک کہ روایتوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ آل محمد کے حق کا واسطہ اللہ کو دے. اسی لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الحسن، بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین. اور حق کا واسطہ دیا گیا ہے نا. سوال کرتے ہیں حق کے واسطے. یہاں تک کہ روایتوں میں یہ میں صرف آج تمہیدی گفتگو ہے، میں اشارے کر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کی تفصیل بیان ہوتی رہے گی آگے کی مجلسوں میں. حق کے اشارے بھائی آپ دیکھیں، جو نبی مصیبتوں میں مبتلا ہوا اس نے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دیا، تب اسے نجات ملی. یہ عارفاً بحق کے ان کے حق کو پہچانا تھا. جب تک حق نہیں پہچانا جائے گا اس وقت تک کچھ نہیں. میرے عزیزو، دنیا ان کو جانتی تھی مگر حق نہیں پہچانتی تھی. اگر حق پہچانتی تو دروازہ نہ گراتی. اگر دنیا حق پہچان لیتی تو علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی. دنیا اگر حق پہچان لیتی تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا. دنیا اگر حق پہچان لیتی تو حسین کو وطن چھوڑنے کو مجبور نہ کیا. حق ہی تو نہیں پہچانتے تھے. میرے عزیز ختم ہو گئی اصل مجلس تو اب شروع ہو رہی ہے. یہی تو مال مجلس ہے. آقائے بہجت سے جب پوچھا گیا، بہجت صاحب سے کون نہیں واقف ہے؟ ابھی 4-5 سال پہلے ہی تو انتقال ہوا. عارف تھے تو ان سے کہا گیا کہ قبلہ یہ بتائیے کون سی چیز ہمارے پاس یقینی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہم جنت جائیں گے، ہماری نجات ہوگی. کس بنیاد پہ کہیں؟ تو آقا بہجت کا جواب سنیں گے کیا کہا انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. روزہ رکھتے ہو؟ کہاں رکھتا ہوں. حج و زکوٰۃ کے پابند ہو؟ کہاں. کہ یہ بتاؤ تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں سے کوئی تمہیں نماز یاد ہے کہ جس میں کہو ڈنکے کی چوٹ پا کے یہ قبول ہو گئی؟ جتنے روزے رکھے ہیں کوئی روزہ یاد ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پا تم کہو کہ یہ قبول ہے؟ قبلہ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ تو وہی پتا چلے گا کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں. یہ تو وہی پتہ چلے گا نا. روزہ رکھتے ہیں بھائی اتنا مجمع ہے، کوئی ایک ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یقینی ہے کہ قبول ہو گئی. اس کا نام لے لے کے میں تو کہتا ہوں مجلس میں اس کا ذکر کروں گا کہ ہمارے یہاں یقینی عبادت ہوتی. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہماری نمازوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے مگر دنیا بھر کے خیال آتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ بھولی ہوئی چیزیں ساری نمازوں ہی میں یاد آتی. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور روزہ رکھتے تو روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام تھوڑی ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا زبان کا بھی روزہ ہے. ہم کیا اس پہ بھی قابو رکھتے ہیں؟
اور کر رہے ہیں. تو بھائی ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون سی قبول ہے کون سی نہیں قبول ہے. تو آپ بتائیے میدان محشر میں جائیں گے اور اللہ نے کہہ دیا نہ آپ کی نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کچھ نہیں قبول. اب آپ کیا کریں؟ کس بنیاد پہ اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز ہے ہمارے پاس، اس کی بدولت ہمیں جنت بھیج؟ اگر یہ نہیں قبول تو یہ یقینی کیا پیش کریں؟ بچہ جب ایگزام دینے جاتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس کوئی ایسی تیاری تو ہوتی ہے کہ کوئی اسے اچھے نمبر نہ صحیح لیکن فیل بھی نہ کرنے پائے. پاس تو ہو ہی جائے، اتنی تیاری تو کر ہی لیتا ہے. اب بتائیے آپ کے پاس کیا؟ اب سنیے گا آغائے بہجت کا جواب. آغائے بہجت کا جواب سنیے گا. آغائے بہجت نے کہا دیکھو تم نے جتنی عبادتیں کی ہے وہ اس میں تمہیں یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ تو اللہ چاہے اگر میدان محشر میں اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں قبول تو تم کیا پیش کرو گے؟ قبلہ یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں، کیا پیش کروں؟ کہ جب اللہ کہے کہ کچھ نہیں قبول تو تم غم حسین میں بہنے والا آنسو پیش کرو. اشک حسین اشک غم اہل بیت پیش کر دینا. کہا قبلہ یہ قبول ہے؟ کہا یقینی قبول ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کو دل سے کیا ہوا عمل پسند آتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. جو دل سے عمل کیا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے. اور انسان کی آنکھ سے آنسو تبھی نکلتے ہیں جب چوٹ دل پہ لگتی ہے. تو یہ آنسو عمل ہے دل سے کیا ہوا. اب تم پیش کر دینا غم حسین میں بہنے والا آنسو دیے تو پروردگار، کیونکہ دل پہ چوٹ لگی آنکھ سے آنسو نکلا، یہ عمل دل سے کیا ہوا، یہ رد نہیں ہوگا. یہ آغائے بہجت کا جواب ہے. اصل میں اس لیے کہ جس کے لیے آپ جمع صحرا کو کتنے رلایا گیا، صحرا کو کتنا ستایا گیا. میرے بھائیوں ہمیں ذرا سے کسی بات پہ تکلیف ہو جاتی ہے ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں. مگر سوچئے زہرا 18 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے، 18 سال میں بیوی عصے کے سہارے سے چل رہی ہے. عصے کے سہارے. اے عزیزو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے نبی کو اس دنیا سے رخصت. روایتوں میں 3 یا 4 دن، اس سے زیادہ نہیں، کہ امت ایک دم سے بدل گئی. جو امت در زہرا پہ سلام کرنے آیا کرتی تھی وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی. میں شہادت نہیں پڑھوں گا تو میں روز شہادت عرض کروں گا. میرے عزیزوں زہرا کو رلایا گیا. آج میں یہی عرض کروں گا کہ سیدہ کو کیسے کیسے رلایا گیا. کبھی رسول کو شہید کر کے، میں یہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، کب تک چھپایا جائے؟ رسول خدا کو شہید کر کے، رسول کو زہر دیا گیا تھا، شہید کر کے زہرا کو رلایا. کبھی علی کے گلے میں رسی باندھ کے زہرا کو رلایا. مسائل تو بھی شروع ہو. کبھی حسن کو ایسا شدید زہر دیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. رویا کون؟ زہرا. حسین وطن چھوڑ رہے ہیں، رو کون رہا ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی. روایت ہے کہ جب حسین وطن چھوڑ رہے ہیں تو روایت ہے ایک مرتبہ نبی کے قبر کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے کہ جیسے کوئی بادشاہ سے ملنے ایک شہزادہ جاتا ہے. بھائی حسن کی طرف چلے تو ایسے چلے جیسے شہزادے سے کوئی شہزادہ ملتا ہے. عزیزو روایت ہے کہ جب حسین کی طرف چلے تو ایسے چلے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف گھٹنیوں کے بل جاتا ہے. حسین زہرا کی قبر پہ آئے، اپنے کو گرا دیا
اور رخسار قبر پہ رکھ کے کہتے ہیں اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ شاید قبر سیدہ سے آواز آئی ہو میرے لال تمہارا قافلہ آگے آگے ہوگا، تیری یہ اجڑی ہوئی ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، اب بات یہاں شروع ہو گئی ہے تو یہی سن لیجیے اور یہی بات آگے آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی کہ قافلہ مدینے سے چلا، گریا زہرا کر رہی ہے۔ کربلا میں جو ہوا وہ مدینے ہی کی دین تو ہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کربلا وطن کسی کو وطن چھڑوانے پہ حسین کو مجبور کیا جاتا، اگر یہ ہمت نہ ڈالی گئی ہوتی عزیزوں۔ سنیے گا، میں کسی دن عرض کروں گا، حسین جب مدینے سے چلنے لگے، اماں کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، اماں کی قبر سے رخصت ہوئے، آواز دیے قافلہ تیار کیا جائے، قافلہ تیار ہو گیا۔ ہزار دفعہ کی باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن شاید کوئی رخ بدلا ہوا ہو۔ عزیزوں ذرا تصور کریں گے، لیجیے قافلہ تیار ہو گیا۔ حسین کہتے ہیں، حسین آواز دیتے ہیں بھائی عباس آؤ ایک فہرست بنا لیتے ہیں کہ کون کون کربلا چلے گا، کون کون کربلا چلے گا۔ لیجیے عزادارو، فہرست تیار کی جا رہی، لکھو نام لکھو میرے عباس، نام لکھو۔ آقا بتائیے، لکھو حسین شہید کربلا، عباس نے لکھ دیا۔ لکھو علی اکبر شہید کربلا، غازی نے لکھ دیا۔ غازی اپنا نام لکھو، عباس شہید کربلا لکھ دیا۔ قاسم و محمد شہید کربلا لکھ دیا، اصغر شہید کربلا لکھ دیا، سب کا نام لکھوا دیا۔ حسین کہتے ہیں میرے شعر اب اسی کے سامنے ایک فہرست اور بناؤ۔ آقا بتائیے، آواز دی لکھو زینب اسیر شام و کوفہ، زینب اسیر شام و کوفہ۔ بس سننا کا ہاتھ کانپے، قلم گر گیا۔ آواز دی آقا یہ نام مجھ سے نہیں لکھا جاتا ہے۔ آواز دی میں امام بن کے کہہ رہا ہوں۔ جب بات امام کی آئی تو عباس غازی نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا، دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا تو حرف حرف الگ ہو گئے۔ زے کہیں پہ بنا، یہ کہیں پہ بنا، نون کہیں پہ، بے کہیں پہ، صرف نام زینب لکھا، فہرست حسین کے حوالے کی۔ ایک مرتبہ حسین دیکھتے ہی تڑپ گئے، آواز دی بھیا تم نے زینب کا نام ویسا ہی لکھ دیا جیسے زینب کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام۔ اللہ خدا ان نمازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے۔ عزادارو ذرا سوچئے تو صحیح، کیا یہ منظر دیکھ دیکھ کے سیدہ رو نہ رہی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے گا میرے عزیزو، بس چند جملے اور ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ قافلہ چلنے لگا، سب کے نام لکھ گئے کون کون جائے گا، مگر سہرا کا نام فہرست میں نہیں ہے، سہرا کا نام فہرست میں نہیں ہے۔ عزیزو ایک احساسی جملے کہہ رہا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر روایت کی طرف آؤں گا۔ احساسی جملے عزیزو، ایک ہوتا ہے کوئی جانے لگتا ہے تو رخصت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، تو بس اسی کو مد نظر رکھیے گا اور جملے سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں جب کوئی جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ تو مدینے، یہ تو روایت ہے، موجود ہے روایت کہ مدینے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے شہزادی زینب، خواتین کہتی شہزادی آپ جا رہی ہیں؟ ہاں میرا بھائی اگر مجھے لے جائے گا تو میں ضرور جاؤں گی، اور اگر بھائی مجھے نہ لے گیا تو ایک دروازے سے بھائی کا قافلہ نکلے گا، دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ جس بی بی سے پوچھا جا رہا ایسا ہی جواب دے رہی، لیکن جب سغرا سے پوچھا گیا بی بی آپ جائیں گی تو یقین سے بی بی نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گی۔ آواز دی بی بی ایسا جواب تو کسی نے نہیں دیا۔ آواز دی میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا بابا میرے بھائی علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میرا بھیا علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں تو ضرور جاؤں گی۔ لیکن عزیزو ذرا سوچئے سہرا کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب سنا ہوگا فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ عزادارو بھائی بہن کا رشتہ جن کے سامنے بہنیں ہیں، کلیجہ سنبھال کے جملہ سنے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو بھائی بہن کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، بہنوں اسی
हैसियत कुछ लेके जाया करो, कोई चीज भले ही 1 रुपए की कोई चीज ले जाओ, इसलिए कि बहनों को लालच नहीं, भाइयों से आस होती है, भाइयों से आस होती है। अब सुनेंगे मेरे अजीजों, बहनों का रिश्ता ऐसे ही होता है ना। अब सोचिए, अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई, सुगरा जैसी बहन। अब मंजर देखिएगा, एक मंजिल तक का, एक जगह तक, एक मकाम तक सुगरा रुखसत करने के लिए आई है, काफिला रुका हुआ है, सुगरा एक एक से रुखसत हो रही है, सबसे रुखसत हो रही है सुगरा। जब अली अकबर के पास आई, बस यही पर मजलिस तमाम हो जाएगी, अली अकबर के पास आई, भाई के सामने खड़ी हो गई, भाई के पास खड़ी है। आपने अपने घरों में देखा होगा ना कि बहनों के और घर वालों के बड़े अरमान होते हैं ना, खुसूसन बहनों के, जिनके सामने बहनें हैं वो इस जुमले को महसूस करेंगे, बहनों के अरमान होते हैं। जब किसी बहन का भाई जवान हो जाता है तो बहनें अक्सर घर में बातें करना शुरू कर देती हैं, मेरा भैया जवान हो गया है, मैं अपने भैया के सर का सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, अपना नेग लूंगी, ये बहनों के अरमान होते हैं ना। अब अल्लामा मजलिसी जनाब सोहरा के अरमानों को नकल करते हैं, जो मैं आपको एक जुमले में सुनाना चाहता हूँ, सुने और मजलिस तमाम है। अदादारों, आज की मजलिस यही पर तमाम हो जाएगी। लीजिए, तारीख कहती है कि एक मर्तबा जनाब सोहरा अली अकबर के पास आई, भैया को हसरत भरी नजर से देखा, आवाज दी, भाई जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा मरीजा है, सोहरा अलील है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं सोहरा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। आवाज दी, बहन कहना क्या चाहती हो? हुसैन सामने खड़े हैं, इस मंजर को देख रहे हैं, अगर जुमला समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। हुसैन इस मंजर को सामने खड़े देख रहे हैं और आवाज सोहरा को सुन रहे हैं। सोहरा कह रहे, भैया तुम तो जानते हो सोहरा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है, ए भैया जाते हो जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन भैया, ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा मरीजा है, अलील है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आवाज बहन क्या कहना चाहती हो? कहा भैया अपना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, बहन ने भाई का हाथ पकड़ा, अपने सर पे रखा, आवाज दी, ए भैया अब बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ है? आवाज दी, बहन तुम्हारे सर पर, आखिरी जुमला, बहन तुम्हारे सर पर है। आवाज दी, भैया तुम जाते जाते बहन से एक वादा करो कि अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुना, आवाज दी, अली अकबर वादा ना करना, अकबर वादा ना करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जालिम का जैसा होगा तुम्हारा सीना। अकबर सोहरा से वादा। हमारी सेवा को कबूल करो, हमारे पुराने कबीरा पुराने सजीरा औलाद और इसका अनुरोध मखलूस के पास ईमान शिफा